बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मलेशिया के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है वहाँ के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद से। दोनों सरबराहान में कुछ मुज़ाकरात हुए और फिर MOU साइन हुए, कुछ मुआहदे हुए और उसके बाद मीडिया टॉक हुई और इसमें हमारी ख़बरों की तस्दीक हुई जो हमने कल आपको बताई थी। उन ख़बरों की तस्दीक की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने और वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने। इस पर मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मलेशिया का जो दौरा है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि पूरी दुनिया जो ये समझ रही थी कि इमरान ख़ान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से पीछे हट गए हैं या फिर डॉक्टर महातीर मोहम्मद इमरान ख़ान से नाराज़ होकर बैठे हुए हैं या इमरान ख़ान दबाव में आ गए हैं या ये मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नहीं बनेगा, तो वज़ीर आज़म के इस दौरे का मकसद दुनिया को शो करना है कि हम अभी भी एक ही पेज पर हैं और दूसरी तरफ दुनिया को ये भी बताना है कि हम दबाव में नहीं आए और ना ही हम दोनों में कोई नाराज़गी है, और अगर दोनों ममालिक में कोई नाराज़गी होती भी तो वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस दौरे से ख़त्म हो जानी थी। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असम्बली के इजलास में जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान में जो एक मामला तय हुआ था वो रद्द नहीं हुआ। उस पर काम रुका नहीं है, उस पर काम उसी तरह से हो रहा है और जो रुकावटें खड़ी की गई थी, इसको नाकाम बनाने की कोशिशें की गई थी डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, वो रुकावटें नाकाम होंगी। ये तीनों ममालिक एक दूसरे के मजीद करीब आएंगे, दोस्तियां बढ़ेंगी, इनमें तिजारती ताल्लुकात बढ़ेंगे, सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा, डिफेंस को फ़रोग़ मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन सी करेंसी यूज़ करनी है या कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस करने के भी चांसेस हैं, वीज़ों के मामलात पर भी बातचीत होगी। और जब ये तीनों ममालिक इंतहाई करीब होकर एक हो जाएंगे तब ये तमाम मुस्लिम उम्मा के मामलात अपने हाथों में ले लेंगे, क्योंकि मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बहादुर लीडरों की ज़रूरत है। आप जानते हैं मलेशिया दिफाई तौर पर भी बहुत मजबूत है और माशी तौर पर भी बहुत मजबूत है, इसी तरह तुर्की भी दिफाई तौर पर भी बहुत मजबूत है और माशी तौर पर भी बहुत मजबूत है। पाकिस्तान माशी तौर पर मार खाता है, जो इसके साथ किया गया पिछले 70 सालों से वो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता, लेकिन दिफा में पाकिस्तान एक अपना नाम रखता है, उसको अपने जुग्राफिया की वजह से भी बहुत अहमियत हासिल है और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को इस्लाम का किला मानते हैं। तो ये तीनों ममालिक का एक बहुत ज़्यादा मजबूत ग्रुप होगा जो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाएगा, तो उस आवाज़ में वज़न होगा और एक एक कर कर तमाम मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल होते जाएंगे और OIC अपनी अहमियत खो बैठेगा जो पहले ही खो बैठा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मीडिया टॉक में बताया कि मुझे अफसोस है कि मैं कोलालमपुर समिट में शिरकत नहीं कर सका। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नाम लिए बगैर बताया कि कुछ दोस्त थे जिनको इनसे इस चीज़ से शदीद एतराज़ात थे, उनको लगता था कि इससे OIC तकसीम हो जाएगी और मुस्लिम उम्मा तकसीम हो जाएगी। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत था, ये सोच बिल्कुल गलत थी, ऐसा कुछ नहीं होना था और जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। लेकिन उन्होंने कहा कि आइंदा अगर मलेशिया में कोलालमपुर समिट हुआ तो मैं उसमें ज़रूर शिरकत करूँगा। अब ये बातें इमरान ख़ान ने मीडिया टॉक में क्यों की, इसका मतलब है कि बंद कमरे में जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद की मुलाकात हुई है उसमें ये मौजू ज़रूर ज़ेर बहस रहा होगा। और ये मौजू ज़ेर बहस होता भी कैसे ना, जितना भी हम कहें कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद इमरान ख़ान से नाराज़ नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी अरेंजमेंट्स की हुई थी, तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को वहाँ पे मदऊ किया था, आइडिया भी इमरान ख़ान का था। मलेशिया में जगह जगह इमरान ख़ान के और तैयब अर्दगान के पोस्टर्स लगे हुए थे, सारी दुनिया को एक उम्मीद हो गई थी इमरान ख़ान से, और जब इमरान ख़ान वहाँ नहीं जा सके तो जाहिर है पूरी मुस्लिम उम्मा को अफसोस तो हुआ था। ये अलग बात है कि तमाम ममालिक उनकी इस मजबूरी को समझ सके। बहरहाल दोनों सरबराहान में ये बातें हुई कि ये आइडिया हम आगे लेकर जाएंगे,
اس کو تقویت ملے گی اور مسلمانوں کی آواز، مسلمانوں کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے ہم ایک ہیں۔ اور آج کی ملاقات میں جو خاص طور پر بات ہوئی وہ ہے ڈیفنس میں تعاون، دفاع کے شعبے میں تعاون کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان نے نہیں کی، یہ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کی۔ بظاہر تو UAE اور سعودی عرب نے پاکستان کو اس وقت روک لیا تھا، لیکن ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آئیڈیا ڈراپ نہیں ہوا، اس پر کام ہوگا۔ پاکستان چونکہ معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے تو وہ ٹائم اس کو کسی بھی طرح سے سوٹ نہیں کر رہا تھا ایسا سٹیپ اٹھانے کے لیے، اور حالات ابھی بھی چینج نہیں ہوئے، لیکن گیم چینج ہو سکتی ہے، طریقہ کار چینج ہو سکتا ہے۔ پھر دونوں سربراہان میں فلسطین اور روہنگیا کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں بات چیت ہوئی، کیونکہ OIC مکمل طور پر نان فنکشنل ہو چکا ہے مسلمان ممالک کے لیے۔ اس میں اگر بات چیت ہوتی ہے تو اس میں تجارت کی بات چیت ہوتی ہے، مالی مفادات کی بات چیت ہوتی ہے، سیاسی مفادات کی بات چیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے لیے کبھی وہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ یعنی آپ خود اندازہ کر لیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دباؤ ڈالنے پر، چین کا ساتھ دینے پر، یونائٹڈ نیشنز میں 3 بار کشمیر پر کانفرنس بلائی جا چکی ہے۔ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ان کو بلانا پڑی۔ OIC نے ابھی تک ایک بھی ہنگامی کانفرنس نہیں بلائی، ایک بھی اجلاس نہیں ہوا کشمیر کے موضوع پر۔ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اپریل میں ایک اجلاس کریں گے۔ اپریل تک کشمیری مسلمانوں کا کیا حال ہو جائے گا؟ آپ کو ہنگامی کانفرنس بلانی چاہیے تھی۔ آج بھی تمام مسلمان ممالک ایک ہو جائیں تو دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اتنا مضبوط بلاک بن جائے گا۔ آپ دیکھ لیں یورپی ممالک کو، اس سے زیادہ مضبوط ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن افسوس ہے کہ ہم غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، ہم سپر پاورز کے انڈر رہ کر ان کو خوش رکھ کر ہم خوش رہتے ہیں، وہ ہم سے خوش ہیں تو ہم خوش ہیں۔ بلکہ مسلمان یورپی ممالک میں جائیں تو ان کو تمام رائٹس ملتے ہیں، جب ایک دوسرے کے ممالک میں جائیں تو صرف اور صرف نفرتیں ملتی ہیں۔ آپ عرب ممالکوں میں ہی دیکھ لیں کہ وہاں پہ گوروں کے لیے الگ سیلری ہے، پاکستانیوں کے لیے الگ سیلری ہے، ان کے لیے ویزا قانون الگ ہیں، ہمارے لیے ویزا قانون الگ ہیں، تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ آپ کے 80 لاکھ مسلمان بھارت نے قید کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک بھی نہیں ہے بولنے والا۔ اور خود بھارت کے مسلمان کہاں پر تھے؟ وہ تو تب نکلے جب ان کی اپنی شہریت داؤ پر لگی۔ 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں بھارت میں جو اپنے کشمیریوں کے لیے باہر نہیں نکلے۔ تو یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا، اور اس سب پر بھی OIC کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ یہ تو 80 لاکھ کشمیری تھے، وہ تو 20 کروڑ سے بھی زائد ہیں، ان پر بھی OIC نہیں بولا۔ تو OIC کا فائدہ ہی کیا؟ اگر سعودی عرب مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا تو وہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا بلاک بھی نہ بنے جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا سکے؟ یعنی تو آپ وہ زبان بول رہے ہیں جو امریکہ بولتا ہے، جو انڈیا بولتا ہے، جو اسرائیل بولتا ہے، جو مسلمان مخالف ممالک بولتے ہیں، آپ تو وہ زبان بول رہے ہیں۔ جب فلسطین کے معاملے پر پیس پلان تمام مسلمان ممالک نے کینسل کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تب آپ نے OIC کا اجلاس بلا لیا۔ پھر آپ کہتے ہیں OIC کے ہوتے ہوئے کوئی اور فورم نہ بنایا جائے، تو پھر عرب لیگ کیوں بنی ہوئی ہے؟ اگر G7 ممالک کا بلاک بننے سے مسلم امت تقسیم ہوتی ہے تو پھر عرب لیگ کیوں بنی ہوئی ہے؟ آپ نے نہیں تقسیم کیا ہوا عربوں کو تمام باقی مسلم ممالک سے؟ تو پاکستان، ملائیشیا اور ترکی کی اپنی اہمیت الگ سے دیکھیں، لیکن یہ جو 3 لیڈران ہیں، ایسے لیڈران کی ضرورت ہے مسلم امہ کو اس وقت، جو بہادر بھی ہیں اور بول بھی سکتے ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو دنیا سنتی ہے۔ اور اس سب میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جب پاکستان ملائیشیا سمٹ میں نہیں گیا تو ترکی اور ملائیشیا کو یہ احساس ہوا کہ اگر پاکستان کو ساتھ ملانا ہے تو اس کی معیشت کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو اس لیے ترک صدر ابھی پاکستان آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے اوپر اٹھایا جا سکے۔ اور آج ملائیشیا کے وزیر اعظم نے بھی ایک اور اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں گاڑیاں بنانے کا پلانٹ لگائیں گے۔ بہت بڑا پلانٹ ہوگا، اس میں چھوٹی بڑی تمام گاڑیاں بنیں گی اور یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ مجرمان کی تبادلی کے بارے میں بھی دونوں ممالک میں معاہدہ ہو گیا ہے۔
اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر مہاتیر محمد کا شکریہ ادا کیا. آپ نے جو کشمیر کے معاملے میں آواز اٹھائی اور اس پر بھارت نے آپ کو بلیک میل کیا، لیکن آپ پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور بھارت نے آپ سے پام آئل لینا بند کر دیا جو $10 بلین کا ٹریڈ تھا. آپ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، تو ہم آپ سے پام آئل لیں گے. زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ کا نقصان ہم کم کریں گے. ہماری آپ سے اپیل ہے کہ پاکستان کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے لیے ترقی کی راہیں ہموار ہوں، معیشت مضبوط ہو، مہنگائی کم ہو، اس طرح کے بڑے بڑے کام ہوں جس سے پاکستان ابھر کر دنیا کے سامنے آئے. لیکن اس سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. سیاستدانوں کی جو باہمی لڑائیاں ہیں، جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ چیز ختم ہو اور پوری قوم ایک پیج پر ہو. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ اویئرنیس پہنچتی رہے.